بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في آداب النوم. الفصل الرابع عشر، 14 نمبر فصل میں نیند کے جو آداب احکام ہیں وہ ذکر کر رہے. المسلم یرى ان النوم من النعم التي امتن اللہ بها على عباده. نیند بھی اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے بندوں پر کی ہے. اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اللہ نے اپنی رحمت سے دن رات بنائے ہیں لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. رات کو سکون کرے اور دن کو رزق تلاش کرے معاش. آگے ہیں کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، نیند تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنا. السکون العبد ساعات باللیل بعد حرکت النہار الدائبہ. کہ نیند سے کیا ہوتا ہے، بندہ آرام کرتا ہے نا، کہ دن میں حرکات کر کے ہل کے کام کر کے مما یساعد علی حیاتی الجسم و بقاء نمائه و نشاطه. کس کے ذریعے سے بدن کی جو چستی ہیں بقا ہے وہ ہوتی ہیں لیدی وظائف التي خلق اللہ من اجلها، تاکہ وظائف ادا کر سکے. فالشکر هذه النعمة يستلزم من المسلم ان يراعي في نومه الآداب التالية. اس نعمت کے شکریہ کے لیے درج ذیل آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے. نمبر 1، لا يأخر نوم بعد صلاة العشاء الا لضرورة. ضرورت کے بغیر عشاء کی نماز کے بعد بالکل بات نہ کرے. کا مذاکرت علم، علم کا مذاکرہ کر سکتے. محادثت ضیف، مہمان کے ساتھ بات کر سکتے. موانست اہل، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ سکتے. لما روى ابو برزة ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحدیث بعدها. کہ آپ علیہ السلام عشاء سے پہلے نیند اور عشاء کے بعد پھر بات کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے. نمبر 2، یجتہد فی اللہ ینام الا علی وضوء، وضو کے ساتھ سوئے. کیونکہ حدیث میں ہے بارہ صاحب سے فرمایا تھا کہ ذاتی تمضجعک وتوضأ وضوءک للصلاة، کہ جب بھی تم لیٹنے کا ارادہ کرو سونے کا تو پھر وضو کر کے سو جاؤ. نمبر 3، ینام ابتداء علی الشق الایمن، داہنی جانب پر لیٹ کے سونے کا ارادہ کر لے. ویتوسد یمینہ، پھر تکیہ لگا دے دائیں ہاتھ سے. ولا باس یتحول الی الشق الیسر فیما بعد میں دوسرے جانب پر بھی لیٹ سکتا ہے، جیسے کہ حدیث ذاتی تمضجع کا فتوضأ وضوءک للصلاة ثم اضطجع علی شقک الایمن. آگے چوتھے نمبر پر ہی کہ لا یضطجع علی بطن اثناء نوم لیل ولا نہارا. ایسا نہیں لیٹے گا کہ پیٹ نیچے ہو اور پشت جو ہے آسمان کی طرف ہو. اس سے منع آیا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ انہا ضجعۃ اہل النار، جہنمی سے پڑے رہیں گے. نمبر 5، ایات بالاذکار الواردہ، درج ذیل ذکر کرے. یہ بھی پڑھ سکتے. یقول سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر 33 33 مرتبہ پڑھے. 33 ثم یقول، پھر یہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. علی اور فاطمی سے عباسی بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں فرمائی تھی جب انہوں نے خادم کو طلب کیا تھا تو فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھو، یہ خادم سے بہتر ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ یقرأ الفاتحۃ اول سورۃ البقرہ للمفلحون، فاتحہ پڑھے سورہ بقرہ کی، للمفلحون تک پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، خاتمہ سورہ بقرہ پڑھے، آمن الرسول بما انزل للہ ما فی السماوات وما فی الارض آخر تک. نمبر 3، یجعل آخر ما یقول هذا الدعاء الوارد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخر میں پھر یہ دعا پڑھے اللہم بسمک اموت واحیا، یا یہ پڑھے کہ بسمک اللہم وضعت جنبی وبسمک ارفعہ، اللہم ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلت فاحفظها بما تحفظ بعبادک الصالحین من عبادک. اللہم انی اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک استغفرک واتوب الیک. آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت ربی قنی عذابک یوم تبعث عبادک.
نمبر 4 نیند کی بیچ میں بیدار ہو جائے یا رات کو یا کسی بھی وقت یہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اس کو پڑھنے کے بعد ولیدعو بما شاء فإنه يستجاب له، جو بھی دعا پڑھ سکے بول سکے اپنی زبان میں، جیسے حدیث ہے کہ من تعار باللیل فقال حين يستيقظ ثم دعا استجیب له، کہ جو رات کو اٹھے اور کچھ پڑھ کے پھر دعائیں مانگے وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ فإن قام فتوضأ وصلى قبل صلاته، اگر اٹھے نماز بھی پڑھ لے تو بھی قبول ہو جائے گی، تو یہ دعا بھی پڑھ سکتے۔ نمبر 6 بالاذکار اللاتی اذا هو اصبح، صبح کو پھر در ذیل اذکار پڑھے، اسی طرح سے نیند سے جب وہ اٹھے بستر سے تو پھر یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ نمبر 2 ان یرفع طرفه الى السماء ویقرأ، آسمان کی طرف نظر اٹھا کے یہ پڑھے ان فی خلق السماوات والارض آیت العشر من خاتم آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھے۔ اذا هو قام للتہجد، تہجد کے وقت بھی پڑھ سکتے۔ لما ابن عباس سے کہتے لما بت عند خالتی میمونہ زوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اپنی خالہ میمونہ کے پاس اس رات تھا، تو آپ علیہ السلام رات کو اٹھے، آدھی رات جب ہو گئی تھی یا تھوڑا پہلے بعد میں اٹھے تو آنکھوں کو ہاتھ سے مل کے اس کے بعد اٹھے، ثم قرأ العشر آیات الخواتم من سورہ آل عمران، 10 آیات پڑھی، پھر اس کے بعد ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تو اس کی طرف گئے، وضو کیا، پھر نماز پڑھی وغیرہ، تو یہ طریقہ بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 یقول 4 مرات، 4 مرتبہ یہ پڑھے اللہم انی اسبحت بحمدک اشہدک واشہد حملۃ عرشک وملائکتک وجمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وان محمدا عبدک ورسولک، یہ بھی پڑھے کیونکہ حدیث ہے کہ من قال مرۃ عتق اللہ ربعہ من النار، جو ایک مرتبہ پڑھے گا اس کا چوتھائی حصہ آزاد ہو جائے گا جہنم سے، جو 3 مرتبہ پڑھے گا تو اس کی 3 ربع 3 چوتھائی آزاد ہو جائیں گے، جب پورا پڑھے گا 4 مرتبہ تو پورا آزاد ہو جائے گا۔ نمبر 4 یقول اذا وضع رجلہ علی عتبۃ الباب خارجا، جب گھر سے نکل رہا ہو تو پھر یہ دعا پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ پڑھے گا تو محفوظ ہو جائے گا، کفایت ہو جائے گی اس کی۔ اذا غادر العتبۃ، جب چوکٹ سے نکلنا شروع کر دے پڑھے اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او ازلم او ازلم او اجہل او یجہل علی۔ ام سلمہ سے بس یہ روایت ہے نا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے تھے تو یہ پڑھتے تھے، اور یہ بھی پڑھتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل۔ تو یہاں تک آداب تھے، نا اب آگے ہم انشاءاللہ پھر سے اخلاقیات انشاءاللہ پڑھیں گے۔